واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے اس سبق کو یاد کرنا اور یاد دلانا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تنہا زبانی محبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ان کے اتباع کے ذریعے سے کیا جائے، یعنی ہم اپنا ہر کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کریں، تو چاہے ہماری زبان اس کا اظہار نہ بھی کرے تب بھی قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ والا شخص کہ جو اپنے ہر کام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق انجام دے رہا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو انسان صرف زبانی دعویٰ کرنے والا ہو، زبانی جمع خرچ کرنے والا ہو اور اس کا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس کا ہر کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف ہو، تو ایسا شخص 1000 مرتبہ بھی چیخ چیخ کر دعوے کرے، قرآن و حدیث کی نظر میں ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال گزشتہ ہفتے یہ بات بیان کی تھی، اور آج کے دن مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو اور بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور آپ کو قرابت داروں نے، رشتہ داروں نے اپنی رشتہ داری کے واسطے بھی دیے، وہ والا دباؤ اور وہ والا زور ڈال کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اور ہر زمانے میں دین کا کام مستقل مزاجی کے ساتھ عزم و استقلال کے پہاڑ بن کر انجام کی فکر کیے بغیر بالکل بے خوف اور نڈر ہو کر دین کا کام کرتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور جو انسان رہنما ہوتا ہے وہ لوگ جو اس کی رہنمائی میں چلا کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رہنما کے نقش قدم کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے رہنما نے اس راستے پر چلتے ہوئے کس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اگر وہ اپنے رہنما کے نقش قدم کو غائب کر بیٹھیں گے، بھلا بیٹھیں گے، تو وہ راستے سے بھی بھٹک جائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے کہ ہمیں دین کے اس والے پہلو کے متعلق جو میں نے عرض کیا، اور میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ چند دنوں میں اس کی ادنا سی جھلکیاں بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا تھا کہ بیٹا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی پورا قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ قرآن کہتا ہے سخاوت اختیار کرو، سخاوت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ کی آیت کی چلتی پھرتی تصویر ہے اور اس کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ پورا قرآن کریم، اگر قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہے، اگر قرآن کریم کا نمونہ دیکھنا ہے چلتا جیتا جاگتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں نجات پا کر جنت میں داخل ہو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے جائے اور وہ زندگی ایسی گزارے کہ زندگی گزرنے کی حالت میں اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں، تو اس کو آنا پڑے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آپ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آخرت میں
نجات نہیں ہونے والی، اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اس کے بغیر اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی محبت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے تمام پہلو نہیں ذکر کیے جا سکتے، اس لیے مجھے آج کے دن یہ والا پہلو ذکر کرنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخالف قسم کے حالات تھے، حالات سازگار نہیں تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ یہاں رک کر ذرا میں یہ بات بھی آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج میرا اور آپ کا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جو دین پر عمل نہ کرنے کا جو بہانہ ڈھونڈ کر اوروں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ گھر میں دیر سے سونے کا ماحول ہے، گھر میں رات کو جلدی سے نہیں سویا جاتا، کھانا ذرا لیٹ کھایا جاتا ہے، یا فلاں مسئلہ ہے، یا ہم اٹھنا تو چاہتے ہیں صبح کے وقت میں آنکھ نہیں کھلا کرتی، یا ہمارے فلاں ساتھی ایسے ہیں، ہمارے گھر کے باقی افراد ایسے ہیں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بازار کا ماحول خراب ہے، اس وجہ سے ہم اپنی نگاہ کو بچا نہیں پاتے۔ یہی تو ساری باتیں ہوتی ہیں ماحول والی اور معاشرے والی اور ماحول سازگار نہ ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حالات آئے، ہم اس آئینے کے اندر اپنے گھریلو حالات، اپنے علاقے کے حالات، اپنے زمانے کے حالات، اس کو دیکھیں کہ یہ والے حالات زیادہ خطرناک ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات تھے وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر ہم ان دونوں میں مطابقت کریں گے اور اس کو تولیں گے اپنے یہاں کے حالات کو ان حالات کے مقابلے میں، تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شیطانی خیال ہے یا پھر یہ ہمارا عذر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول ہو جائے گا اور اس پر ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا تو دنیا کوئی قبرستان نہیں تھی، دنیا کوئی ویران کھنڈر نہیں تھا۔ اس وقت اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی بنائے ہوئے تھے، پیڑ بھی تھے، آبشار بھی تھے، اسی طرح سے بادل بھی تھے، آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، ساری کی ساری چیزیں تھیں، انسان بھی بسا کرتے تھے۔ لیکن میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نئی امت کے ذریعے اور آخری نبی کے ذریعے سے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایسے افراد پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو ایسی زندگی گزاریں کہ جو اس بات کا نمونہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی زندگی گزارنے کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ والے لوگ اور یہ والا طبقہ جس مقصد کو لے کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ تنہا قرآن میں باتیں نہیں رکھنی تھی اللہ تعالیٰ کو، تنہا حدیثوں میں باتیں نہیں رکھنی تھی، بلکہ ان کے نمونے تیار کرنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت کم وقت کے اندر ایسے نمونے تقریباً 1.25 لاکھ یعنی صحابہ کرام کی جماعت تیار کر کے بھی دکھائے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اور آج تک الحمدللہ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنی ہے تو آپ ان کا عمل دیکھ لیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک الحمدللہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے ایسے بندے بندیاں موجود ہیں کہ جو صبح سے لے کر شام تک اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق الحمدللہ کرتے ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے ذہنوں کا وسوسہ ہے کہ اس زمانے کے اندر دین پر عمل کرنا نہایت مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے اندر نگاہ کو غلط دیکھنے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ میری اور آپ کی سوچ ہے جو کہ بالکل غلط ہے، حالانکہ اس زمانے کے اندر ایسے افراد اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ بات مجھے یہ کرنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے، ان کے تمام خاندان والوں کی طرف سے بہت پیار ملا تھا۔ اتنا پیار خاندان کے کسی بچے کو نہیں ملا جتنا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے ان کے خاندان والوں کی طرف سے ملا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
عبد المطلب، وہ رئیس مکہ تھے، قریش کے سردار تھے، اور بیت اللہ کے پاس ان کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا جب کوئی فیصلہ کرنا ہوا کرتا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو نشست تھی، جو قالین بچھایا جاتا تھا، اس پر ان کا کبھی کوئی بیٹا بھی نہیں بیٹھا کرتا تھا، لیکن جیسے قالین بچھا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں چھوٹے تھے بھاگ کر اس کی طرف جایا کرتے تھے، اور چچا ابو طالب وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے کہ آپ اس پر کیوں بیٹھیں گے، تو ان کے دادا عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ آنے دو، میرے اس بچے کی تو شان ہی الگ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہ جب آپ صرف ایک پوتے تھے، آپ ایک بچے تھے، ایک یتیم بچے تھے، اس وقت ان کے خاندان کے لوگوں کی طرف سے، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے اتنا پیار ملا جتنا کسی بھی اولاد کے بچے کو نہیں ملا تھا۔ چنانچہ آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ کھیلا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے کام انجام ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ملک شام یا غالباً ملک یمن کا سفر تھا، ان دونوں میں سے ایک جگہ کا سفر تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دلی محبت تھی۔ جب وہ جانے لگے تو بے چین اور بے قرار ہو کر محبت کے اندر اپنے چچا ابو طالب کے سینے سے لگ گئے، اور چچا ابو طالب جن کے حقیقی بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ اپنے بیٹے کو تو سفر کے اندر ساتھ نہیں لے کر کے گئے، لیکن اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ سینے سے چمٹے تو ان کی بھی محبت نے جوش مارا، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ اتنے بڑے سفر میں ایک بچے کو، اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ میں نے ایک دو باتیں بطور مثال کے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے بھرپور پیار ملا تھا، اور اسی پیار کو سامنے رکھ کر، اسی پیار کو بیس بنا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کرنی شروع کی اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو ان کے خاندان والوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا، دباؤ ڈالنا شروع کیا، اپنی محبت کے آگے مجبور کرنا شروع کیا۔ اور یہ والی چیز خاندانی عصبیت یہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بڑی بڑی دلیلیں، بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی طاقتیں کام نہیں آتی، وہاں پر یہ خاندانی عصبیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ خاندان کی محبت کی وجہ سے انسان غلط کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے اور کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی محبت کا احترام کرتے تھے، تمام بڑوں کا انتہائی درجے کا احترام کرنے والے تھے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا تھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کا شیر کہا گیا، جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا شوق رکھنے والے، بہت زیادہ شکار کا شوق رکھنے والے انسان تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ ہر وقت شکار پر رہتے تھے، ہر وقت شکار پر رہتے تھے، پورے دن شکار کرتے رہتے تھے۔ شام کو آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد چونکہ وہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹے پھوٹے دین پر قائم تھے، اس لیے ان کے یہاں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے طواف موجود تھا۔ وہ آتے تھے شکار کرنے کے بعد، پہلے طواف کیا کرتے تھے، پھر گھر جایا کرتے تھے۔ ایک روز جب وہ حسب معمول شکار کے بعد طواف سے فارغ ہوئے تو ایک باندی نے، ان کے گھر کے کنیز نے بتایا کہ آج ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، بہت برا بھلا کہا، اور بہت سخت رویہ ان کے ساتھ برتا۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے اپنی کمان لی اور ابو جہل کے بعد جو بیت اللہ کے پاس ایک مقام پر تھا وہاں سب کے سامنے گئے اور اس کے کمان سے ضرب لگائی اور کہا تیری اتنی مجال، تیری اتنی ہمت، تو محمد کا، چونکہ اس وقت وہ تو نبی نہیں مانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ان کو برا بھلا کہو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ برتو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو سنو میں ان کے دین پر ہوں، میں ان کے دین پر ہوں، اور تم سے جو میرا ہو سکتا ہے میرا کر لو۔ اتنی بے باکی، اتنی جرأت۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اب سے پہلے 25-30 صحابہ کرام سے زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اس نوجوان نے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا، حالانکہ ان کے دل میں جب ایمان والی بات نہیں آئی تھی، لیکن اس محبت کی وجہ سے، جو محبت تھی عصبیت والی، اس محبت کی وجہ سے فوراً کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں ایمان کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ اسی وقت ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔
لیکن مجال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسوں کی محبت کی وجہ سے بھی آپ نے ایک دن بھی دین کے کام کو ذرا بھی آگے پیچھے کیا. اور باقی چچا ابو طالب کا جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ابو طالب کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور ابو طالب کی ہمت نے بھی ایک موقع پر جواب دے دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج اور ایک ہاتھ کے اندر یہ چاند بھی لا کر کے رکھ دیں، لیکن میں تب بھی دین سے اور دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو دین غالب آئے گا یا یہ لوگ میرے ساتھ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ کر سکیں. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو الولید عتبہ بن ربیعہ جس کو کہا جاتا ہے وہ شخص آیا. یہ شخص ایسا تھا کہ جس کی فصاحت لسانی، یعنی بات کرنے کا، چکنی چپڑی باتیں کرنے کا جو انداز تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا چرب زبان، کہ جو اپنی غلط بات کو بھی اپنی زبان کی صلاحیت کی وجہ سے اچھی بنا کر اور صحیح بنا کر پیش کر دے، یہ اس قسم کا آدمی تھا. سارے لوگوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. یہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ محمد تم جانتے ہو کہ قریش میں تمہارا کیا مقام ہے، تم کتنے معزز انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا خاندان، تمہارا حسب و نسب کتنا عالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کہنے لگا کہ تم اتنے اچھے ہو، لیکن اس کے باوجود نہ جانے تمہیں اچانک کیا ہو گیا کہ تم نے ہماری اس قوم کے اندر کے جو اتفاق پر قائم تھی، تم نے اس کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا. اللہ کے نبی کی زندگی پر غور کرتے ہوئے چلیں کہ جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کے اوپر یہ والی باتیں بھی آتی ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر بھی یہ والی بات آئی ہے کہ ملت پوری کی پوری متحد تھی، لیکن تم نے آ کر دین کے اندر اور ملت کے اندر تفرقہ ڈال دیا اور سب کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا. تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ جانے اس اللہ کے بندے نے کیا کیا چند منٹوں کی گفتگو کے اندر کیا کیا الزام لگا دیے کہ تم نے یہ کر دیا اور تم نے یہ کر دیا، تم نے اتنا غلط کام کر دیا. عجیب و غریب بات کہ وقت کا نبی، اللہ رب العزت کے سب سے چہیتے لاڈلے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و چہیتے، ان کو عرب کا ایک بدبخت کافر وہ آ کر کے بتا رہا ہے کہ تم نے یہ والا غلط کام کیا، یہ والا غلط کام کیا، یہ والا غلط کام کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر تم نے نبوت کا دعویٰ اس وجہ سے کیا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مکے کا سردار بنا دیا جائے، تو ہم تمام قبیلے والے، تمام عرب کے لوگ متفق ہو کر تمہیں اپنا سردار بنا لے. اللہ کے نبی پر کتنی بڑی تہمت کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ سردار بننے کے لیے کیا ہے. اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ والا کام اس لیے کیا ہے کہ تم مال و دولت حاصل کر لو، تو ہم اپنی قوم کا سارا ساز و سامان، سارے مال، ساری جائیدادیں تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، تم اس کے مالک بن جاؤ. یعنی اللہ کے نبی پر یہ الزام کہ آپ نے یہ والا کام نعوذ باللہ لالچ کی وجہ سے کیا. تیسری بات رکھتا ہے کہ اگر آپ یہ والا کام اس لیے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، سچی بات یہ ہے کہ یہ والے جملے نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ یہ والا کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو عرب کی کوئی شہزادی، عرب کی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، تو جس لڑکی کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس لڑکی کو ہم آپ کے قدموں میں لا کر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیجیے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی. یہاں پر رک کر میں اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے کے اندر جو سدرۃ المنتہا تھی انسانیت کی سوچ کی، جو لاسٹ اسٹیج تھا سوچنے کا، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ، انسان کی سوچ، انسان کا نظریہ پہنچ سکتا تھا، وہ صرف یہی تھا کہ زندگی، کامیاب زندگی اس وقت کے انسانوں کی نظر میں یہی تھی کہ کوئی انسان سردار بن جائے وہ سب سے کامیاب، کوئی انسان بادشاہ بن جائے وہ سب سے زیادہ کامیاب، کوئی انسان کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب، چاہے وہ کتنا بھی ظلم کرے کوئی فرق نہیں پڑتا کامیاب ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا جھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسان کامیاب ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اللہ کے ساتھ اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترا کرے، کچھ بھی کرے، اگر یہ والی تینوں چیزیں ہیں، انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، کسی اچھی جگہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یا وہ سردار ہے، یا وہ باعزت ہے، معزز ہے، تو اس زمانے کی سوچ یہ تھی کہ یہ والا انسان سب سے زیادہ کامیاب.
اور اگر آپ حضرات برا نہ مانیں تو یہاں رک کر بڑی ادب کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس زمانے میں بھی انسانیت کی سوچ کی، اور بلکہ میں اس سے بڑھ کر کھل کر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم مسلمانوں کی سوچ کی انتہا یہی ہو گئی ہے کہ اگر آج کسی کے بعد چند پیسے آ گئے، یا کوئی اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں معزز بن گیا، یا کسی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، یا پھر اس کو لوگ اپنا بڑا سمجھنے لگے، تو لوگوں کی نظر میں اور خود اس انسان کی نظر میں بھی وہی انسان سب سے بڑا کامیاب ہے، چاہے وہ نماز ایک وقت کی نہ پڑھے، چاہے گھر کا ماحول کچھ بھی ہو، چاہے گھر میں کتنی بھی فحش چیزیں ہوں، چاہے کتنی بھی عریانیت ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا جھوٹا ہو، چاہے اس کا مال حرام طریقے سے کمانے والا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اس زمانے کے لوگوں کی سوچ تھی وہ کھیر کر گھوم پھر کر 1450 سال کے بعد آج بھی سوچ وہی بن چکی۔ آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، ہم ان کو اپنا آقا ماننے والے، ہم ان کو اپنا سید ماننے والے، ہم ان کو اپنی جماعت کا قائد ماننے والے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل ماننے والے، آج ہم ان کی زندگی میں دیکھیں کہ ان کے سامنے جب یہ والی دولت رکھی گئی، جب ان کے سامنے شہرت رکھی گئی، جب ان کے سامنے سیادت رکھی گئی، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے میں ان ساری چیزوں پر لات مار دی، مجھے ضرورت نہیں۔ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وفات تک 2 ٹائم تک پیٹ بھر کر متواتر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی گندی قسم کی نیچی کوالٹی کی جو سستی والی کھجوریں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے مکے کی دولت کو لات مار دی۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو ہماری نظر میں دنیاوی شہرت کی، دنیاوی عزت کی، دنیاوی مال و دولت کی وہی حقیقت اور وہی اوقات ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی۔ اور اگر ہماری نظر کے اندر دنیا کی حقیقت، دنیا کی اوقات، دنیا کی حیثیت، دنیا کی عزت وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، تو معاف کیجئے گا، پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ خود دعویٰ کر لینا، خود اپنے دعوے کو عدالت کے اندر دائر کرنا، خود جج بننا، خود وکیل بننا، خود اپنے بارے میں ثبوت پیش کرنا، خود ہی اپنے ثبوت کا جائزہ لے کر اپنے حق میں فیصلہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوا کرتی۔ خود اپنے بارے میں دعویٰ کہ ہم اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے محب ہیں، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہمارے لیے جنت پکی ہے، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم جہنم کے اندر کبھی نہیں داخل ہونے والے، یہ اچھی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے یہ والا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی پر کیسے بھی حالات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین کا کام نہیں چھوڑا۔ آج میں اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے لیے نماز نہ پڑھنے پر کون سے حالات ہیں؟ کون سا ابو جہل ہے اس زمانے میں ہماری گلیوں کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسجد کی طرف آئے تو تلوار لے کر کھڑا ہوں، تمہاری گردن مار دوں گا؟ کون سا امیہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے، کون سا عتبہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ اگر خبردار تم نے نماز پڑھی تو تمہارے جب تم سجدے کے اندر جاؤ گے تو تمہارے سر کے اوپر یا تمہاری کمر کے اوپر چٹان لا کر رکھ دوں گا؟ کیا رکاوٹ ہے میرے اور آپ کے لیے آج نماز نہ پڑھنے کی؟ کوئی وجہ ہے ہمارے پاس؟ سوائے اس کے میں اور آپ کیا کہیں گے؟ صرف اور صرف ہماری غفلت ہے، دنیاوی محبت ہے، یا اپنے آپ کو اپنے بارے میں خود مطمئن کر لینا ہے، یا وہی والی غلط فہمی جو شیطان نے ہم سے پہلوں کے دلوں کے اندر اور ان کے دماغوں کے اندر بھری تھی۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، پہلے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بھی اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھایا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے ہیں، باقی تو سارے کے سارے کافر ہیں، جہنم تو اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، مسلمان اور جہنم کا کیا مطلب؟ یہ والی غلط فہمی میرے عزیزوں پہلی امتوں کے بھی ذہن میں آئی تھی اور اس امت کی بھی دل کے گہرائیوں کے اندر آ چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا۔ اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کا یہی مطلب ہے کہ شیطان یہی مطمئن کرتا ہے کہ نماز چھوڑ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، جھوٹ بولتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگلے ہفتے شروع کر لینا، اگلے مہینے شروع کر لینا، اگلے رمضان شروع کر لینا، عمرہ کر کے شروع کر لینا، حج کر کے شروع کر لینا، یہ اس کے بعد کر لینا۔ علماء نے لکھا ہے زندگی گزر جاتی ہے، وہ دن کبھی نہیں آیا کرتا، وہ دن کبھی نہیں آیا کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آخر کب تک
آخر کب تک ہم لوگ ایسی زندگی گزارتے رہیں گے؟ شروع کے اندر میں نے ذکر کیا کہ اس امت کو اللہ کے وجود میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تا قیامت زمین پر باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اسلام کی صحیح حقیقی ایمانی تصویر پیش کر سکے۔ اور آج دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کے اندر جھانک کر بتائیے گا کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی اس پوزیشن کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ آپ مجھے دیکھ لیں، جیسے میں چل رہا ہوں وہ اسلام ہے، میں جیسے بول رہا ہوں وہ اسلام ہے، میں جیسے کھا رہا ہوں وہ اسلام ہے، میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں وہ اسلام ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اس پوزیشن کے اندر ہے کہ اس کا ہر عمل اسلام کے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق؟ ایک زمانے کے اندر اسی ملک ہندوستان کے اندر پہلی صدی کے اندر ایک عرب سے اللہ کا بندہ آیا تھا۔ اس سے خاتون نے بازار کے اندر روک کر اس کے چلنے کا انداز دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے اندر حیا دیکھ کر، اس کے آنکھوں کے جھکانے کے انداز کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ تم کون سے مذہب سے لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا اسلام۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے خم ٹھوک کر کہا تھا کہ جو میں ہوں وہ اسلام ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا اسلام جو ہے، میرا لباس دیکھ لو، میرا سر دیکھ لو، جیسا میرا سر ہے، میرے سر کے اوپر جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کے سر پر تھا، میرے جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کے جسم پر تھا، میں نے جو نیچے کا لباس پہنا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کا لباس تھا، میرا بولنا دیکھ لو، میرا بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، میری تجارت دیکھ لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، زندگی کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اسلام ہوں اور اسلام میں ہوں۔ یہ ہوتا ہے اسلام، اور یہ ہے مسلمان، اور یہی ہے مومن۔ باقی جو ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے وہ میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر خوب اچھی طریقے سے بات ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ہیں کیا۔ معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جس نبی کے ہم نام لیوا، جس نبی کے ہم امتی، اس نبی کو ہم مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ غیروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، جانا، پہچانا اور جان پہچان کر انکار کیا، اور ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانا نہ پہچانا۔ ہم نے زبان سے انکار نہیں کیا، باقی ان کے سارے اعمال کا اپنے عملوں کے ذریعے سے انکار کیا۔ کیا فرق ہے ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں؟ وہ بھی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، میں اور آپ بھی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، وہ بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، میں اور آپ بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ جو زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ ہے وہی میرا اور آپ کا طریقہ ہے۔ پھر کیا فرق ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی مسلمان ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنے عزیز نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس واقعے کو ان کانوں سے نہ سننا، اس واقعے کو دل کے کانوں سے سننا اور دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرنا۔ ذرا آنکھ بند کر کر دل میں تصور تو کر کے دیکھو کہ قیامت کا منظر ہے کہ ایک نبی کو اپنے امتی سے، ایک امتی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک خاص شان کے ساتھ ہرے رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ایک اونچے مقام پر موجود ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام حسرت اور افسوس کے عالم میں ہوں گے، اور خاص طور سے اپنے ان بچوں کو جو گنہگار ہوں گے اور جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں ان کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس میرا یہ بچہ جہنمی ہو گیا، ہائے افسوس میرا اس بچے کو جہنم میں اوندے منہ پھینکا گیا۔ اور یہاں پر رک کر میں یہ بات ذکر کر دوں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گنہگاروں کا طبقہ جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ شاید وہ مجھ جیسے ہی کوئی گنہگار ہو۔ عجیب و غریب یہ بھی تو بات ہے کہ جب گنہگاروں کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو کفار اور فلا ہی آتے ہیں۔ اپنے آپ کا تو کوئی محاسبہ نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے میں آپ کو کہوں، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ مجھ جیسے ہی کوئی گنہگار ہوگا، کہ جس کے بارے میں جن نبیوں کو ہم نے یہاں سے بھی پریشان کیا اور ان کو وہاں پر بھی شاید ہم جیسے لوگ پریشانی کریں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حسرت کی وجہ سے بڑی حسرت والی نگاہوں سے سارے کے سارے ان گنہگاروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیں گے، یا محمد یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو تمہارا فلاں امتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، آپ جا کر کے اس کو بچائیے، آپ جا کر کے اس کو بچائیے۔ کوئی دنیا میں کرتا ہے کسی سے اتنی محبت؟
یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ لوگ ہیں میرے نوجوانوں جن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے ان کی محبت کو سمجھو, پڑھو قرآن و حدیث کو, جانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. انبیاء کرام اپنی امتوں سے, اپنے ماننے والوں سے کتنے پیار کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے, فرشتوں میرے اس امتی کو چھوڑ دو, اللہ کے اس بندے کو چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم وہی کام کرتے ہیں, ہماری طبیعتوں کے اندر اللہ نے نرمی نہیں رکھی, ہم غلاظ شداد ہیں, ہم بڑے سخت ہیں, ہمیں کسی کے اوپر رحم نہیں آتا, ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے, میں کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوگا کہ اس وقت وہ فرشتے کہیں گے کہ اپنے اللہ سے مانگو, اے محمد اللہ سے مانگو. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کر گردن جھکا کر اللہ کے سامنے متوجہ ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے, یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری امت کے بارے میں مجھے مایوس نہیں کریں گے, اے اللہ میرے اس امتی کا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اس امتی کو وہاں پر لایا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرزہ جو آدھی انگلی کے برابر ہوگا وہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے. تو جب نامہ اعمال کے اندر ڈالیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور بدیوں کا پلڑا اڑ جائے گا. اور اس وقت پھر وہ انسان اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا ہوگا, وہ یہ کہے گا فارغ ہونے کے بعد کہ میں ان سے ملاقات تو کر لوں, یہ کون شخص ہیں جنہوں نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کروا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں, تم نے میرے اوپر کسی وقت میں درود شریف بھیجا تھا, وہ درود شریف کا پرچہ میں نے تمہارے نام اعمال کے اندر ڈالا اور اس کی وجہ سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جو ہم سے اتنا پیار کرنے والے, اتنی محبت کرنے والے اور ہماری ایسی فکر کرنے والے تھے. نہ جانے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر, اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر, اپنے خواہشات کی پیروی کے اندر نہ جانے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میرے عزیزوں, نوجوانوں, بزرگوں, بڑے خطرناک حالات ہیں اس وقت. امت بڑے خطرناک حالات سے جھوج رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے کہ ہم لوگ چاہ کر کے بھی نمازیں نہ ادا کر سکیں. میرے عزیزوں, اس لیے ہم اللہ سے توبہ کریں, اللہ کو منانے کی فکر کریں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. ہم میں سے ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا خود محاسبہ کیا کرے کہ زندگی نمازوں کے بغیر جو گزر رہی ہے, زندگی کے کسی حصے میں آخر عمر میں اگر مجھے خیال آیا تو کیا اگر میرے 60 سال کی عمر کے اندر خیال آیا میں اپنے پرانے 60 سال کی نمازوں کے قضا کر پاؤں گا؟ اس لیے میرے عزیزوں, نمازیں چھوڑنا بہت آسان ہے. یہ گناہوں کا پرندہ جو ہم نے اپنے سروں کے اوپر لاد لیا ہے, جب اس بوجھ کو قیامت کے دن لاد کر ہم جائیں گے تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا بھاری بوجھ ہے اور ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا. اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے صحیح حقیقی ایمانی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.